السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میری آواز کو سننے والی پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مختلف بہانے دیے ہیں مغفرت کے۔ جس طریقے سے ابھی رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ گزرا، پھر ہم سب نے عید کی نماز پڑھی، خوشی منائی، روزے داروں کی مغفرت ہوئی، ان کے صدقے میں جو روزہ نہیں رکھ پائے ان کی بھی مغفرت ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مختلف بہانے دیتا ہے، اور بہانے سے ہماری نیکیوں کو خوب بڑھاتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن نیکیوں میں ہم سب سے آگے ہوں گے۔ جن کی عمر 400 سال ہوئی، 500 سال ہوئی، 1000 سال ہوئی، ان سے ہم 60 سال والے، 70 سال والے، 80 سال والے، 100 سال والے نیکیوں میں ان سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ کیسے؟ یہی ہے اللہ کے مختلف بہانے۔ عمل ہم چھوٹا کریں، لیکن اللہ اس چھوٹے عمل کو جب نیکی دے، جب اجر دے، اللہ جب اس کا بدلہ دے تو خوب بڑھا کر کے دے۔ ایک کا 7 گنا، 10 گنا، 700 گنا، 7000 گنا، 70000 گنا، 7 لاکھ گنا، یہاں تک کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنی نیکیاں، اگر صحیح طریقے پر وہ عمل کیا جائے، اخلاص، مکمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے، تو زمین و آسمان کی ساری جگہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ ساری جگہ بھر جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت سارے مواقع دیے اور دیتے رہتے ہیں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ان کو اشہر حرم اور حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینے اور حج والے مہینے، اس میں حاجی حج کی تیاری کرتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، اور پھر حج جو عشق الہی کا ایک مکمل مظہر ہے، یعنی اللہ کے محبت کرنے والے بندے، اللہ کے عشق سے سرشار بندے، وہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور پھر اللہ کو راضی اور خوشی کر کے واپس آتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بیت اللہ کے دیدار کرنے کے لیے۔ بہرحال تو آئندہ آنے والا مہینہ جو شروع ہونے ہی والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، جو قربانی اور حج دونوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو ابھی 2 جمعے ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ قربانی کے متعلق اگلے 2 جمعے میں خوب تفصیل سے باتیں ہوں گی۔
میں آپ حضرات کے سامنے حج کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک آیت پڑھی اور قرآن اور حدیث شریف کا ایک چھوٹی سی حدیث شریف تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض نہیں کیا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، نبی بنایا گیا۔ 13 سال تک آپ مکے ہی میں رہے نبی بننے کے بعد، اور اس کے بعد 10 سال آپ نے مدینے میں وقت گزارا۔ تو مدینے کے اندر جب تشریف لائے، یہاں بھی اول حج فرض نہیں ہوا۔ آپ مکمل 8 سال جب مدینے کے اندر رہے، 90 سال میں آپ پر حج فرض ہوا۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ ہجری میں نے شاید کسی موقع پہ بتایا تھا، ہجری کہتے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، جس دن ہجرت کی، یعنی مکہ کو چھوڑا اور مدینہ جب تشریف لے گئے، تو جس دن آپ نے مکہ چھوڑا اس دن کو 1 ہجری کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت کا دن، مکہ چھوڑنے کا دن۔ تو جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ میں آنے کے 8 سال کے بعد 90 سال میں یہ حج فرض ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 1 حج کا موقع ملا۔ وہی پہلا حج تھا، وہی آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ پھر 4 مہینے کے بعد وفات پا گئے۔ ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، 4تھے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس سے پہلے آپ حج کو تشریف لے گئے، لیکن آپ کو راستے میں روکا گیا۔ عمرے کی نیت سے بھی تشریف لے گئے، آپ کو راستے میں روکا گیا۔ بہرحال وہ ایک تاریخی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو مکمل دین اور مکمل شریعت سمجھا کر کے، سکھا کر کے، رہنمائی کر کے، اور مکمل طور پر صحابہ کرام کی تربیت کر کے، صحابہ کو وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے، وہ اعمال کرا کے، ٹریننگ دے کر کے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہی حج کا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اس شریعت کو مکمل کر دیا گیا کہ اب یہ شریعت تمہاری، آپ کی مکمل ہو گئی، اب اس میں کوئی کمی نہیں، نقص نہیں، اس کے بعد کوئی دین، کوئی شریعت اور کوئی نیا مذہب آنے والا نہیں ہے۔ یہ آخری دین ہے اور اس دین کو ہم نے آپ پر مکمل کر دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، سب سے جامع اور اہم خطبہ، یعنی جب آپ حج کو تشریف لے گئے تو وہاں پر تمام صحابہ کرام کے سامنے آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے عرب کے بہت سارے رسم و رواج کو مٹایا۔ عرب میں کالے گورے کا فرق تھا، جو گورا تھا وہ کالے پر فخر کرتا تھا، جو مالدار تھا وہ اپنے مال پر فخر کرتا تھا، جو سماج میں جس کے پاس زیادہ اولاد تھی وہ اولاد پر فخر کرتا تھا۔ اس سے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اس سے جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ جو کالا ہے، گورا نہیں ہے، تو ان سے ان کو فخر محسوس ہوتا، وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا تھا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کالے گورے کو اور اس مالدار اور امیر و غریب کے فرق کو اور اولاد بے اولاد والے فرق کو، تمام فرق کو مٹا دیا اور کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کالا ہونا، گورا ہونا، عربی ہونا یا عرب سے باہر کا ہونا یا مالدار ہونا، غریب ہونا، اس میں کوئی ذرہ برابر فرق و امتیاز نہیں۔ اللہ کے یہاں اگر کوئی بہت زیادہ مال والا ہے، اس کے مال سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے یہاں اگر کوئی بہت خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے یہاں اگر وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، تقوی اختیار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تقوی اور اس کے ڈر سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب والے کو عجم والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اس وقت عرب کے لوگ جو عرب کے باہر کے ہوتے تھے ان کو عجمی کہتے تھے، گونگا کہتے تھے، ان کو بولنا معلوم نہیں، یہ ہمارے برابر کے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو مٹا دیا۔ حجۃ الوداع کا وہ خطبہ جو یادگار خطبہ ہے۔ الغرض، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا اشارتاً کہ حج کس پر فرض ہے۔ حج اس شخص پر فرض ہے کہ جو وہاں تک جا سکے جہاں ہم حج کرتے ہیں، کعبۃ اللہ تک جا سکے، وہاں سے واپس اچھی طرح آ سکے، اور جانے آنے کے درمیان جو وقت ہمارا خرچ ہوگا، جو لگے گا، اس درمیان میں جو ہمارے پیچھے بیوی ہیں، بچے ہیں، یا ہمارے تھرو ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں، ان کے خرچے کا انتظام ہو۔ وہ انتظام اگر ہے، آنے جانے کا خرچ ہے، آپ آزاد ہیں، مسلمان ہیں، بالغ ہیں، آپ پر حج فرض ہے۔ اور جو شخص فرض ہونے کے بعد کوتاہی کرے تو پھر اللہ کی بہت سخت پکڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے اوپر حج فرض ہے اور حج فرض نہ کرے، حج نہ کرے اور وہ مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ حج فرض ہو گیا، بلا وجہ ٹال مٹول کر رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اور وہ شخص بلا وجہ ٹال مٹول کر رہا ہے، بلا وجہ دیر کر رہا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ پھر اگر اسی دوران ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے جن پر حج فرض ہے، اگر وہ اس سال نہیں جا پائے تو ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سال جیسے ہی حج کا موسم آئے گا، فارم بھرا جائے گا، سب سے پہلے میرا نام رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ابھی سے نیت ہے۔ اور جو شخص اپنی زندگی میں حج کرتا ہے، اگر وہ ایک مرتبہ بھی حج کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حاجی جب حج سے لوٹتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، بالکل صاف و شفاف، گناہوں کا ذرہ برابر اس کے بدن پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ حج کیا ہے؟ بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ بدن کی عبادت ہے، مال نہیں لگتا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ جسم کی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، اس میں ہمارا مال خرچ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، صرف یہ مالی عبادت ہے، مال دیتے ہیں، اس میں ہمارا بدن خرچ نہیں ہوتا، جسمانی محنت نہیں ہوتی۔ تو بعض عبادت جو ہے بدنی ہے، بدن اور جسم کی عبادت ہوتی ہے، محنت لگتی ہے۔ بعض عبادت مالی ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یہ مال کی عبادت ہے۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے جس میں جان بھی لگتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، ہماری محنت بھی لگتی ہے اور ہمارا مال بھی اس میں خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں، مال اور بدن اور جسم، دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اور پھر حج عشق الہی کا مکمل مظہر ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے محبت کر رہا ہے، دن میں 5 وقت دن و رات میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی محبت میں بار بار مسجد آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ ایک بندہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ کے نام پر بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، پیاس کی شدت ہے، وہ پانی پی سکتا ہے، کوئی انسان اس کو نہیں دیکھنے والا، لیکن پھر بھی وہ چھپ کر کے بھی نہیں پیتا، اس لیے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے۔ ایک انسان زکوٰۃ دے رہا ہے، ایک انسان صدقہ خیرات کر رہا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن میرے بھائی، جب انسان کو اللہ سے خوب عشق اور محبت ہو جائے، اللہ کو بھی خوب محبت ہو جائے، اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، اب تو میرے گھر کو آ جا۔ وہ بندہ کہتا ہے لبیک،
اے اللہ میں بھی حاضر ہوں، میں بھی اب تیرے عشق میں تڑپ رہا ہوں، میں بھی اب تیرے عشق و محبت میں چور ہو رہا ہوں، اب میرے سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، بس اب مجھے جلدی بلا لے۔ حاجی طواف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تلاش کر رہا ہے۔ حاجی صفا اور مروہ میں چکر لگا رہا ہے، سعی کر رہا ہے، صفا اور مروہ میں دوڑ رہا ہے، اللہ کی محبت میں دوڑ رہا ہے۔ حاجی دیوانہ ہو کر کے اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر سے چمٹ رہا ہے، اللہ کے گھر کے در و دیوار سے چمٹ رہا ہے، کبھی اس کے پردے کو پکڑ رہا ہے، کبھی آنسو بہا رہا ہے، اور کبھی پراگندہ بال، حاجی بال نہیں کٹوا سکتا احرام کھولنے سے پہلے، اور اسی طریقے سے کپڑا سلا ہوا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، سر میں کنگھی نہیں کر سکتا، بالکل مجنون اور دیوانہ بن کر کے اللہ کی محبت اور عشق میں بے قرار ہو کر کے مچلتا ہوا جاتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا تیرے دربار میں، حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، کوئی شریک نہیں ہے، اے اللہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں، تمام نعمتیں، تمام چیزیں تیرے لیے ہیں، ساری بادشاہت تیرے لیے ہے، لا شریک لک، کوئی تیرا شریک نہیں۔ پکارتا ہوا حاجی دوڑ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کامل محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ کامل محبت کا اظہار کرنا، اللہ سے عشق کا اظہار کرنا، یہ ہے حج کا اصل مقصد۔ اپنے وطن کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، نرم بستر کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، اب تو چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے تصور کیجئے، ذرا ذہن دوڑائیے، جب یہ سواریاں، یہ جہاز نہیں تھے اور جب یہ انتظامات نہیں تھے، لوگ پیدل جا رہے ہیں، اونٹ پر جا رہے ہیں، گھوڑے پر جا رہے ہیں، پیدل چلنے والے مہینوں مہینوں کا سفر کر رہے ہیں، سال کا سفر کر رہے ہیں، سالوں میں پیدل چل کر کے حج کر رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ وہ کیسا منظر ہوگا، اللہ کا عشق اس کے دل میں ہے، وہ عشق اس کو کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ ایک قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لنگڑا جس کو دونوں پاؤں نہیں ہیں، وہ اپنے چوتڑ کولو سے گھسٹ گھسٹ کر کے حج کو جا رہا ہے۔ اس زمانے کی بات ہے، کسی اللہ والے نے پوچھا کہ بھائی کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کہا مجھے تو دل میں جو عشق ہے اور عشق کی جو آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ ہم کو کھینچے لے جا رہی ہے، مجھے اپنی تھکن اور پریشانی کا تو ذرہ برابر احساس ہی نہیں ہے، میرے دل میں جو عشق کی آگ جل رہی ہے، بس وہ آگ کھینچتی چلی جا رہی ہے، مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میرے بدن میں کتنی تھکاوٹ ہے، کیا ہے، ذرہ برابر پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ یہ ہے اللہ کا عشق۔ اس گھر کا طواف کرتے ہیں جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنایا۔ بیت اللہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، پانی ہی پانی تھا، ایک وقت تھا کہ یہ زمین نہیں تھی، صرف زمین میں پانی تھا، اس وقت پانی کے اوپر، پورے دنیا کے بیچ میں پانی کے اوپر کچھ بلبلے کی شکل کی، پانی میں جو بلبلا ہوتا ہے نا، وہی اللہ کا گھر تھا۔ پانی میں بلبلے کی شکل میں پانی کا جو بلبلا ہے وہ اللہ کا گھر تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو اللہ نے اپنے گھر کو، بیت اللہ کو بھی ساتھ ساتھ میں اتار دیا۔ اب اس گھر کو کس نے بنایا؟ روایتوں میں، بعض روایتوں میں اختلاف ہے، یعنی اس روایت میں کچھ، اس روایت میں کچھ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے، جنت سے بھیجا آدم علیہ السلام کے ساتھ، بعض روایتوں میں ہے کہ فرشتوں نے بنایا، بعض روایت میں ہے کہ سب سے پہلے اس گھر کو اللہ نے اپنے حکم سے بنایا۔ اللہ کو جب کچھ بنانا ہوتا ہے، جب کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، اللہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ جب اپنے گھر کو بنانے کا اللہ نے ارادہ کیا تو کہا کن ہو جا، بس وہ کعبہ بن کر تیار ہو گیا۔
بعض روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ بنایا۔ الغرض نوح علیہ السلام سے پہلے جس نے بھی بنایا ہو وہ کعبۃ اللہ، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا اور پورے روئے زمین میں پانی بھر گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو آسمان میں اٹھا لیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے گھر کو آسمان میں اٹھا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے نے مل کر کے پھر اللہ کے گھر کی از سر نو اسی جگہ پر تعمیر کی جہاں سے اللہ نے اپنے گھر کو اٹھایا تھا، پھر بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کو بنا کر کے فارغ ہو گئے، کہا اے اللہ تیرے حکم سے میں نے تو تیرا گھر بنا دیا، اب کیا کرنا ہے؟ کہا اے ابراہیم آواز دے کھڑے ہو کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جب آواز دینے کے لیے کہا اے اللہ میری آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ کہا آواز لگانا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی حج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان تک جو پیدا ہو چکے تھے اور ان تمام انسانوں تک جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، وہ ابھی روح کے اندر تھے، عالم ارواح کے اندر تھے، سبھوں تک اللہ نے اس ابراہیم کی اس آواز کو پہنچا دیا، اور سب نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر جواب دیا۔ جواب میں کہا لبیک لبیک۔ کیا کہا؟ لبیک۔ روحوں نے بھی کہا لبیک۔ روایتوں میں آتا ہے جس نے ایک بار اس آواز کو سن کر لبیک کہا، اللہ اس کو ایک حج کی توفیق دیتے ہیں۔ جس نے 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار کہا، اللہ اسی حساب سے اس کو حج کی توفیق دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم نے لبیک کہہ دیا، ہم لبیک کہہ چکے ہیں۔ جب ہماری روحیں تھیں، جب ہم دوسرے عالم میں تھے، عالم ارواح میں تھے، ہماری حاضری وہاں لگ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حج کی دولت سے مالا مال فرمائے، کہیے آمین۔ پھر لوگ آنے لگے، حج ہونے لگا، اور آپ اور ہم یاد رکھیں کہ حج ایک تو میں نے کہا عشق کا مظہر ہے، دوسرا قربانیوں کی یادگار ہے۔ حج جو ہے قربانیوں کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کی زبردست قربانی لگی، زبردست محنت لگی۔ ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنا وہ بچہ جو 84 سال کی عمر میں بڑی محنت اور دعا کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا، اس بچے کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس گھر کے پاس چھوڑاؤ، ایسے ویران جگہ پر چھوڑاؤ کہ جہاں ابھی گھر نہیں ہے، کعبہ نہیں ہے، بننے والا ہے، وہ ویران جگہ ہے، بے آب و گیاہ وادی، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ گھاس ہے، نہ ہریالی ہے، بالکل پتھریلی میدان، وادی غیر ذی زرع، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو وہ بچہ، وہ پیارا ننھا سا اسماعیل، جو بڑی منت سماجت کے بعد لمبی عمر میں وہ بچہ ملا، دعاؤں کے طفیل ملا، اس کو جا کر کے چھوڑ کر آتے ہیں۔ کبھی حکم ہوتا ہے جب وہ بڑا ہو گیا، باپ کی جب خوب محبت اس بچے سے ہو گئی، اب حکم ہوا کہ جاؤ اسی جگہ پر اس بچے کو قربان بھی کر دو۔ ہاجرہ کو چھوڑو، بچے کو چھوڑو، کبھی قربانی دو۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کا اگزام لے لیا اور حضرت ابراہیم نے مکمل طور پر اگزام دے دیا، اب اللہ نے کہا اے ابراہیم اگزام دینا تیرا کام تھا، انعام دینا میرا کام ہے۔ اب دیکھ میں تجھے اس طرح انعامات دوں گا، میں ایسے انعامات سے نوازوں گا کہ قیامت تک تیرا یہ عمل جاری رہے گا۔ قیامت تک کے لوگ تیرے نام کو اور تیرے اس عمل کو جاری رکھیں گے، اور جب تک لوگ اس دنیا باقی رہے گی اس وقت تک تیرا یہ عمل جاری رہے گا۔ اس دن کو یادگار بنا دوں گا، اس عمل کو یادگار بنا دوں گا، حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کو یادگار بنا دوں گا، صفا مروہ کو یادگار بنا دوں گا، قربانی کو یادگار بنا دوں گا۔ شیطان راستے میں آیا تھا، تجھے بہکانے کی کوشش کی تھی، اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی تھی، حضرت ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی تھی، تو نے کنکر مارا تھا، اس کنکر کو بھی میں یادگار بنا دوں گا۔ تو نے 3 بار کنکر مارا، 3 بار کے کنکر کو یادگار بنا دوں گا۔ اللہ نے تمام اعمال کو یادگار بنا دیا۔ تو ایک تو قربانی ہے، دوسری یادگار ہے۔
عبادت بھی ہے، عشق کا مظہر بھی ہے اور یادگاریں بھی ہیں۔ حج کے ساتھ یہ سارے اعمال جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں کعبے کے اوپر عرض کر رہا تھا، کعبہ حضرت نوح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے پھر کعبے میں بہت سارے یعنی کئی مرتبہ مرمت کا کام بھی ہوا اور کئی مرتبہ پھر اس کو بنایا بھی گیا۔ قریش کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کا قبیلہ قریش تھا، انہوں نے بھی کعبے کو بنایا۔ ایک تفصیلی بات ہے، مختصر وقت ہے، انہوں نے بھی کعبے کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 یا 35 سال تھی۔ کعبہ بنا کر کے پھر لڑائی ہوئی حجر اسود کو رکھنے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی کا فیصلہ کیا کہ ایک چادر منگوائی جائے اور اس میں حجر اسود کو رکھا جائے، اور قوم کے جتنے سردار ہیں قریش کے وہ سب چادر کے کونے کو پکڑ لیں اور وہاں تک لے چلیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سبھوں کے مشورے سے وکیل بن کر کے اس پتھر کو حجر اسود کو اٹھا کر کے کعبے میں رکھا۔ ایک بہت بڑی لڑائی آپ کے نبی بننے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلجھا دی۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی کعبہ بنایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکے میں ہیں۔ اس وقت سن 64 ہجری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن زبیر وہ صحابی تھے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا تھا، تو یزید نے فوج بھجوایا مکہ کہ عبداللہ ابن زبیر کے خلاف جا کر کے جنگ کرو۔ تو یزید کی فوج نے وہاں آگ برسائی تھی، مکے کے اوپر کعبے کے پاس آگ برسائی، جس میں کعبے کو بھی نقصان ہوا، کعبہ کا غلاف بھی جل گیا۔ اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کے وقت جو آسمان سے جنت سے مینڈا آیا تھا، مینڈے کے 2 سینگ کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، وہ 2 سینگ بھی جل گئے۔ تب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے، اس وقت وہ مکے کے حاکم تھے، پھر اسر نو نئے طور پر پھر کعبے کو بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قریش نے کعبہ بنایا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبہ اس طریقے پر بنے، حتیم کا حصہ بھی کعبے میں آ جائے، لیکن قریش نے اپنے حساب سے بنایا، دروازہ خوب اونچا کر دیا تاکہ سیڑھی لگانی پڑے اور جس کو میں اجازت دوں وہ داخل ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں کعبے کو اس طرح بنانا چاہ رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس طرح بنایا۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس خواہش کو پوری کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق پھر کعبے کو اسی طرز پر بنا دیا۔ پھر بعد میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، حجاج بن یوسف نے بھی تبدیلی کی، عبد الملک بن مروان جب بادشاہ تھا اس زمانے میں بھی کعبے میں تبدیلیاں ہوئی۔ بہرحال کعبے میں رد و بدل ہوتا رہا ہے، لیکن میں نے جو ایک تاریخ بتائی کعبے کی، وہ ایک تاریخ مسلم ہے کہ کعبہ یا تو جنت سے اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ بھیجا، یا پھر حضرت آدم نے بنایا، یا فرشتوں نے بنایا۔ یہ ساری باتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ اور پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کو اٹھا لیا گیا اور حضرت ابراہیم نے پھر اسر نو اسی جگہ پر نیا اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ تو اب جو حجاج جاتے ہیں اللہ کے عشق میں تڑپتے ہوئے دیوانے بن کر کے وہاں عرفات میں ٹھہرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفات میں وقوف کرے، ٹھہرے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اس دن شیطان سب سے زیادہ خوار ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بندے یہاں آ کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہر ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، عرفات کی میدان میں وہ ظالم اگر دعا کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ظالموں کو بھی عرفات میں معاف کر دے۔ اللہ عرفات میں ظالموں کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر وہ سچی پکی توبہ کر لیں، اور جس پر ظلم کیا ہے اس مظلوم کو اللہ خود اپنے ہاتھ سے بدلہ دے دیتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ابھی سے نیت کر لیں کہ اگر ہم اس سال نہیں جا سکے، آئندہ سال جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ ضرور بھی ضرور حج کرے۔ اگر حج نہیں کرتے وسعت کے باوجود، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو پھر اللہ کا بڑا سخت عذاب ہے، بہت سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں شروع میں کہا کہ وہ شخص یا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
حج فرض ہو گیا اور کوئی مجبوری نہیں ہے، خواہ مخواہ یہ ٹال مٹول اور لیٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے وعید بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ 2 جمعے کو انشاءاللہ حج کے بقیہ موضوع پر اور قربانی کے متعلق تفصیل سے بات ہوگی۔ آپ ذرا سنت پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔